اس دنیا میں سب سے زیادہ عدل کی بات کرنے والے، انصاف کی بات کرنے والے، عدل و انصاف کی تعلیم دینے والی شخصیت کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام اس دنیا میں جتنا امن، جتنی شانتی، جتنا پیس، جتنا سکون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے محسوس کیا، اتنا امن، اتنا سکون، اتنی شانتی، اتنا انصاف کا زمانہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عثمان، حضرت علی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا دور، چاروں خلفاء کا دور، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، ان کے زمانے سے قریبی زمانہ رہا، اس زمانے میں جتنا سکون، جتنا انصاف دنیا کے لوگوں نے دیکھا، اتنا انصاف اور اتنا سکون دنیا میں لوگوں نے کبھی محسوس نہیں کیا، کیونکہ وہ دور ایسا دور تھا کہ اس دور میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار تھے، نبیوں کے جو سردار پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 1,24,000 کے آس پاس صحابہ کرام جن کے مریدین تھے، جس میں کروڑوں پتی صحابہ بھی تھے، بہادر صحابہ بھی تھے، امیر صحابہ بھی تھے۔ اس زمانے کے جو کروڑوں پتی صحابہ، بہادر صحابہ، اتنے بڑے بڑے لوگ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے، ساری دنیا کی سپر پاور طاقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے آگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کے آگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آگے ساری دنیا کی طاقتیں جھک جایا کرتی تھی۔ اتنے بڑے لیڈر، اتنے بڑے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی میں ان کے باتوں سے، ان کے اعمال سے، ان کے افعال سے، ان کے حرکتوں سے، ان کے لین دین سے، ان کے گفتگو سے، ان کے چلنے اٹھنے بیٹھنے سے، پوری زندگی میں ان کے کسی ایک بندے کو بھی راگی کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ انصاف کا پیغام دینے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے، کسی استاد سے، کسی حکیم سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے انہوں نے یہ درس نہیں لیا، انہوں نے یہ سبق نہیں لیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم سے علم حاصل نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی بڑی لائبریری تھی۔ آپ 1400 سال کی پہلی زندگی کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات آپ احادیث میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی ویسی شخصیت نہیں تھی۔ آج بھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کوئی سمجھنا چاہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جن کے بچپن سے لے کے جن کے وفات تک کی پوری زندگی
جن کے پیدائش سے لے کے جن کی وفات تک کی پوری زندگی محدثین نے حدیث کے کتابوں میں جمع فرما دیے. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی نہیں، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے کی باتیں. ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہیں، ماں کے پیٹ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے بچے، 2 مہینے کے بچے، 3 مہینے کے بچے، 9 مہینے کے بچے، جب تک بھی اللہ نے انہیں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں رکھا. پوری زندگی علماء کرام محدثین حدیث کی کتابوں میں جمع فرما دیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات، وہ ماں کے پیٹ میں تھے کیسے معجزے ظاہر ہوئے. حضرت آمینہ کنویں کے پاس جاتی تھی پانی لانے کے لیے، کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا تھا. علماء کرام لکھے ہیں واقعات. آمینہ کسی پتھر کے اوپر پیر رکھتی تو پتھر جو ہے روئی کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہے. آمینہ دھوپ میں نکلتی تو اللہ تبارک و تعالی وہ جہاں چلتے تھے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کی پیاری ماں، اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھاؤں کا انتظام کیا کرتا تھا. آمینہ پیارے نبی کی پیاری ماں چلتی تھی، درخت جھک کر انہیں سلام کیا کرتے تھے، پہاڑ جھک کر انہیں سلام کیا کرتے تھے. آمینہ کے پسینے سے خوشبو نکلا کرتی تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے وہ تذکرہ بھی کتابوں میں موجود ہے. صرف پیارے نبی محمد رسول اللہ ہمارے پیارے پیغمبر ماں کے پیٹ کے اندر جب موجود تھے اس وقت کے واقعات نہیں، اس وقت کے معجزوں کی بات نہیں، بلکہ توریت میں ان کے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے کی کتابوں میں، انجیل میں، توریت میں، زبور میں، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی باتیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی باتیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا رہا. پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے آسان ہے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں کے تعداد میں آج تک ان کے اوپر کتابیں ہیں. اٹھا کر ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے ماں کے پیٹ کے اندر کے واقعات، دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان کے اوپر کی جو نسل ہے، وہ پورے واقعات علماء کرام محدثین سیرت کے کتابوں میں جمع فرما دیے ہیں. میں بتا رہا تھا پیارے نبی کی پوری زندگی 63 ایئرز کی زندگی میں، 60 پر 3 سالہ زندگی میں، پوری زندگی میں چھوٹی شخصیت نہیں تھی. ابو بکر صدیق جیسے بڑے لوگ جن کے مرید تھے، عمر بن خطاب جیسے بہادر انسان جن کے مرید تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کروڑوں پتی انسان جن کے مرید تھے، جن کے قدموں میں بیٹھ جایا کرتے تھے. عثمان غنی زمانے کے کروڑوں پتی انسان تھے، معمولی انسان نہیں تھے. عثمان غنی جیسے کروڑوں پتی بڑے بڑے بزنس مین اس زمانے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور تھے. اتنا فالوئنگ رکھنے والا انسان، اتنا بڑا لیڈر زمانے کا، ان کی پوری زندگی میں طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود، پیسہ رکھنے کے باوجود، وہ خود تو بھوکے رہتے تھے،
خود تو غریبی کو پسند کرتے تھے، خود کے غریبی میں، خود کے گھر میں غریبی تھی، مگر وہ غریب نہیں تھے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غریبی تھی، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے۔ ان کے ایک اشارے پہ اللہ تبارک و تعالی وہ غریبی کو پسند کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان کے ایک اشارے پہ اللہ تبارک و تعالی احد کے پہاڑ کو سونا بنانے کے واسطے اللہ تیار تھا۔ ان کے ایک اشارے پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں کی دولت ان کے قدموں میں رکھنے کے واسطے تیار تھے، رکھے بھی تھے۔ پہلے نبی کا کبھی حکم ہوتا غلام کو آزاد کروانا ہے، فلاں غلام کو، کون آزاد کروائے گا؟ صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ میں آزاد کروانے کے واسطے تیار ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس کوئی غریب آتا تھا، یا رسول اللہ میری فلاں حاجت ہے، فلاں تقاضا ہے، فلاں ضرورت ہے، پیارے نبی اعلان کر دیتے، انونس کر دیتے، 1 منٹ میں اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، اس کی غریبی دور ہو جاتی تھی، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے صحابہ کرام بزنس لگوا کے دینے کے واسطے تیار ہو جاتے تھے۔ یا رسول اللہ فلاں حاجت ہے، میرے لیے رشتے کا انتظام نہیں ہے، پیارے نبی اناؤنس کرتے مجمع میں، 1 منٹ میں اس کا رشتہ لگ جاتا تھا، 1 منٹ میں اس کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ 1 منٹ کی بات، صرف نبی کے زبان سے جملہ نکل گیا، اللہ اس مسئلے کا حل کر دیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام اتنے دیوانے تھے، جتنی دولت ہے پوری دولت ان کے قدموں میں ڈالنے کے واسطے تیار تھے، پوری دولت ان کے اوپر قربان کرنے کے واسطے تیار تھے۔ آج ہے کوئی ایسا لیڈر؟ آج اگر کوئی لیڈر اناؤنس کر دے، ہے کوئی اس لیڈر کی آواز پر مجمع کا ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے قربانی دینے کے واسطے تیار ہو؟ ہے کوئی ایسا لیڈر؟ صرف کام بنانے کے واسطے لیڈر کے چمچے بنے پھرتے ہیں۔ لیڈر کو ضرورت ہے لوگوں کی، لوگوں کو ضرورت ہے لیڈر کی۔ لوگ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے لیڈر کے پاس آتے ہیں۔ لیڈر لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس لوگوں کو رکھتا ہے، یہ بھی مطلب سے وہ بھی مطلب سے اس سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی مطلب سے ان سے جڑا ہوا ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام محبت کرتے تھے، وہ اپنے جان ان سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنے جان سے زیادہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پیار کرتے تھے، اپنے جان ان سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام محبت فرمایا کرتے تھے۔ اتنا فالوئنگ رکھنے والا انسان، اتنی طاقت رکھنے والا انسان، زمانے کے امیر المومنین، آج ہے کوئی لیڈر جو تھوکے زمین کے اوپر، لوگ اس کے تھوک کو چاٹ لے؟ آج کوئی ایسا لیڈر ہے؟ آج ہے کوئی ایسا لیڈر؟ آج انسان گندگی، کفر کی گندگی، شرک کی گندگی، زنا کی گندگی، جھوٹ کی گندگی، غیبت کی گندگی، سر سے پاؤں تک عیبوں سے بھرا ہوا انسان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک، جھوٹ سے پاک، غیبتوں سے پاک، معصوم انسان، جن کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار، جو سارے دنیا کے انسانوں میں سب سے خوبصورت انسان، سارے دنیا کے انسانوں میں سب سے پاک دل رکھنے والا انسان، سارے دنیا کے انسانوں میں سب سے سچا انسان، سارے دنیا کے انسانوں میں اعلیٰ اخلاق رکھنے والا انسان، سارے دنیا کے انسانوں میں خدا کا سب سے قریبی انسان، جو اپنی زندگی میں جنت کی زیارت کر کر دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے نبی کو اللہ نے جنت کا دیدار کروایا،
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر کو راتوں رات اپنے پاس بلوایا، جنت دکھلایا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، جنت کے نعمتوں کو پیارے نبی نے دیکھا. راتوں رات ایک رات میں بلایا، مکے سے، کعبے سے مسجد اقصی تک پہنچایا. مسجد اقصی سے پہلی آسمان، دوسری آسمان، تیسری، چوتھی، ساتویں آسمان، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر کو بلایا. منٹوں میں ساتوں آسمان پار کر کر گئے، جنت دکھلایا، جنت کے نعمتوں کو دکھلایا، اللہ کے عرش کے قریب پہنچے. اتنے بڑے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انسانوں کے امام، نبیوں کے امام، جنات کے امام، فرشتوں کے امام، قیامت والے دن شفاعت کرنے والے پیغمبر، اللہ کے سامنے ریکمنڈیشن کروا کر جنت میں لے جانے والے پیغمبر. اتنی بڑی شخصیت کی پوری زندگی میں راگی کے دانے کے برابر بھی کسی بھی انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. ان کا کوئی استاد نہیں تھا، ان کا کوئی کسی عالم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل نہیں کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی لائبریری نہیں تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے گھروں میں، ابو بکر صدیق کے گھر میں، عمر بن خطاب کے گھر میں، عثمان غنی کے گھر میں، حضرت علی کے گھر میں، تمام صحابہ کرام کے گھر میں کوئی بڑی لائبریریاں نہیں تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے استاد تھے. اس لیے صحابہ کرام کی زندگی میں انصاف، لوگوں کی ہمدردی، بڑوں کی قدر، چھوٹوں کی شفقت، تمام انسانوں جانوروں سے محبت، کسی چونٹی کو بھی تکلیف، پورے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے چونٹی کو تکلیف دینے سے بھی جنہیں خوف ہوتا تھا، جانوروں پر ظلم کرنے سے جو ڈرتے تھے، اسی نبی کے تعلیمات ہے نا کہ تم درختوں کے پاس پیشاب نہ کرو، بلوں کے پاس پیشاب نہ کرو، جہاں چونٹیاں رہتے ہیں وہاں پیشاب نہ کرو، تمہارے پیشاب کے ذریعے سے چونٹیوں کو تکلیف نہ ہو. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم سے، مولوی سے، کسی مفتی سے یہ تعلیمات نہیں لیے تھے. قرآن سے، صرف قرآن کے روشنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کے دل کو روشن فرما دیا، صحابہ کرام کے دلوں کو روشن فرما دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حکمت تھی، جو طب نبوی، نبی محمد رسول اللہ اس زمانے میں جو ہیلتھی ٹپس بتائے ہیں، لوگ آج کی دنیا کی میڈیکل سائنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 1450 سال پہلے جو باتیں بتلائے تھے، ان باتوں میں فائدہ، ان باتوں میں ہیلتھ، ان باتوں میں اچھائی، ان باتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلا کر گئے، اس کی سچائی آج کی دنیا کے میڈیکل سائنس ماننے کے واسطے تیار ہے. مسواک کرنے کے کیا فائدے، کھانا سنت طریقے سے بیٹھنے کے کیا فائدے، پانی پینے کا اصل طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلا کر گئے وہی پانی پینے کا اصل طریقہ تھا. باتھ روم بیٹھنے کا اصل طریقہ وہی طریقہ جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بتلا کر گئے. کھانا کھانے کا اصل طریقہ وہی ہے، اسی طریقے میں فائدہ ہے جس طریقے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے بتلائے ہیں کہ اس طریقے میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اس میں تمہارے ہیلتھ کے لیے فائدہ ہے. پانی پینے سے پہلے دیکھ کر پیو،
एकदम उठाकर ऐसे गुट गुट पानी नहीं पी लेना, देख कर पियो, आराम से पियो, 3 सांसों में पियो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी जिंदगी जो जो बातें नबी सल्लल्लाहु, सोने का जो तरीका बतलाए हैं, आज मेडिकल साइंस से पूछिए, जो तरीका नबी बतला कर गए सोने का तरीका, उसी तरीके में फायदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके में बैठकर खाए थे, उसी तरीके में आज बैठकर खाने में फायदा है। आज की मेडिकल साइंस कह रही है मिसवाक करने से कितने फायदे हैं। आज की मेडिकल साइंस मिसवाक के ऊपर आ रही, कह रही मिसवाक करो, कैंसर की बीमारी नहीं आती, मिसवाक करो, आंखों की रोशनी कम नहीं होती, मिसवाक करो, दांतों में कीड़ा नहीं लगता, मिसवाक करो, मिसवाक से सर का दर्द नहीं आता, मिसवाक करो, मिसवाक से मौत कैंसर नहीं आता, मिसवाक करो, मिसवाक से इतने फायदे। आज की मेडिकल साइंस कहती है नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले मिसवाक के फायदे बतला कर गए। सुबह उठो, पेस्ट लगाओ, जो केमिकल से भरा हुआ पेस्ट ब्रश करो, जिसके ज़रिए से कई लोगों को देखने में मिल रहा कि ये पेस्ट के यूज़ करने के ज़रिए से, ये जो केमिकल से भरा हुआ पेस्ट है उसके ज़रिए से मौत कैंसर कई लोगों को आ रहा। मेरे भाइयों, प्यारे नबी जो जो बातें बतला करे उन तमाम बातों में फ़ायदा है। जिनका कोई आलिम, जिनका उस्ताद कोई डॉक्टर, जिनका उस्ताद कोई साइंटिस्ट नहीं था, जिनका उस्ताद अल्लाह, कुरान को डायरेक्ट अल्लाह उनका उस्ताद है, कुरान की रोशनी से जिनके दिल को अल्लाह मुनव्वर फरमा दिया, रोशन फरमा दिया, कुरान की रोशनी प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आम कर गए। सहाबा किराम को वही रोशनी दी। जो बंदा कुरान को सही माने में फॉलो करता है, समझता है, जो बंदा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही माने में फॉलो करता है और समझता है, उसकी जिंदगी में किसी भी इंसान को तकलीफ देना वो पसंद नहीं फरमाता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तक जिंदा रहे किसी को तकलीफ नहीं दिए, मगर दुनिया से जाने से पहले आखिरी अय्याम थे, दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, हमारे प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए, मिंबर पर बैठ गए और प्यारे नबी ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह ने मुझसे कहा कि ऐ मोहम्मद, अगर दुनिया में तुम रहना चाहते हो रह सकते हो, अगर दुनिया से आना चाहते हो, मेरी मुलाकात चाहते हो आ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं अब दुनिया से जाना चाह रहा हूं, मेरे जाने का वक्त करीब आ गया। मेरे प्यारे सहाबा, मेरी पूरी ज़िंदगी में मेरे बातों से, मेरे हरकतों से, मेरे हाथ से अगर किसी को कोई तकलीफ हुई है तो बदला ले सकते हैं। इतने बड़े इंसान मुहसिन आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़िंदगी मज़दूरों को इंसाफ दिलाने, मजदूरी दिलाने की बातें, जिन्होंने कहा कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी अदा कर दो, जो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे गुलामों को आजाद करवाए थे। हजरत अनस फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी, मैं बचपन से लेके पूरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रहा, पूरी जिंदगी उनके घर में रहा। मेरी बचपन की जिंदगी, जवानी की जिंदगी जिनके साथ गुजर गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजरी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में कभी चीख कर भी मुझे नहीं पुकारा, उनकी पूरी ज़िंदगी में रागे के दाने के बराबर भी मुझे तकलीफ नहीं हुई। ऐसे पैगम्बर ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, तुम में से किसी को मेरे तरफ से अगर कोई तकलीफ हुई है तो बदला ले सकते हो। तमाम सहाबा किराम हैरान परेशान है, प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कैसे बातें कर रहे हैं। एक सहाबी खड़े हो गए जिनका नाम अकाशा था।
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا ہوا، کیا تکلیف ہوئی؟ صحابہ کرام دیکھنے لگے، حضرت عمر بن خطاب دیکھنے لگے یہ عکاشہ کیسے کھڑے ہو گیا، یہ ہمارے نبی سے بدلہ لے گا؟ پہلے نبی نے صحابہ کرام کو صبر دلوایا، عمر، ابو بکر، عثمان، جتنے بھی صحابہ کرام تھے، بیٹھو، عکاشہ اگر بدلہ لینا چاہے تو آ جاؤ سامنے۔ ارے جو صحابہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے جانوں کو قربان کرنے کے واسطے تیار تھے، اگر کوئی صحابی پیارے نبی کو ہاتھ لگاتا، مارنے کے واسطے آتا، بدلہ لینے کے واسطے آتا، صحابہ کرام برداشت کیسے کرتے؟ پیارے نبی نے فرمایا چپ بیٹھ جاؤ، اسلام کی بات ہے، اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، قرآن انصاف کی بات کرتا ہے، اللہ کے نزدیک سب کے سب برابر ہو، اللہ انصاف کو پسند فرماتا ہے، سب کے لیے برابر کا انصاف ہے، اسلام اسی کو پسند فرماتا ہے۔ عکاشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ایک جنگ کے موقع پہ صفے سیدھی فرما رہے تھے آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑے سے آپ نے مجھے ٹچ کیا تو میرے پیٹھ کے اوپر جو ہے کوڑا لگ گیا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو پیارے نبی نے بلال سے فرمایا بلال جاؤ میرے گھر میں کوڑا لاؤ۔ حضرت بلال گھر گئے کوڑا لینے کے لیے۔ فاطمہ نے پوچھا بلال کیا بات ہے، کوڑا؟ ایسے موقع پہ کوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ فرمایا کہ نہیں، عکاشہ پیارے نبی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، جن کے پیٹھ پر پیارے نبی کا کوڑا لگا تھا کبھی، وہ پیارے نبی سے بدلہ لینے کے واسطے سامنے آ گئے۔ فاطمہ کی آنکھوں سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ فرمایا عکاشہ کیوں بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اگر عکاشے کو بدلہ لینا ہے، میرا حسن تیار ہے، میرا حسین تیار ہے، یہ معصوم بچے تیار ہے، ان معصوم بچوں کو لے کے جاؤ اور عکاشہ سے بولو عکاشہ اگر بدلہ لینے کا ارادہ ہے، حسن کے پیٹھ کے اوپر 100 کوڑے لگا لو، حسین کے پیٹھ کے اوپر 100 کوڑے لگا لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر کوڑا نہیں لگانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، کوڑا لے کر گئے، حسن بھی آئے، حسین بھی آئے۔ پیارے نبی سمجھ گئے فاطمہ حسن اور حسین کو کیوں بھیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسن بھی بیٹھ گئے، حسین بھی بیٹھ گئے۔ عکاشہ کے ہاتھ میں درہ دے دیا گیا، کوڑا دے دیا گیا۔ کہا گیا کہ عکاشہ بدلہ لے لو۔ عکاشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ کا کوڑا میرے پیٹھ کے اوپر لگا تھا تو میرے پیٹھ کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ کی جو پیٹھ ہے تھوڑا کپڑا ہٹائیے سائیڈ میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہٹاتے ہیں، عکاشہ درہ جو ہے کوڑا لے کر سامنے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے چیخے نکلتے ہیں، ہمارے نبی سے عکاشہ بدلہ لے رہے ہیں، اتنے رحم دل والے پیغمبر سے۔ عکاشہ قریب گئے، کوڑا دور پھینکتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کو بوسہ دیتے ہیں، مہر نبوت پہ بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ
آپ سے کس کو کیا تکلیف ہوئی ہے، میں بس آپ کے پیٹھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ کے بدن سے میرے زبان سے میں بوسہ دینا چاہتا تھا، پیار کرنا چاہتا تھا، اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمایا۔ آکاشا کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو آکاشا کو دیکھ لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپیٹ جاتے ہیں۔ ایسی شخصیت جن کی پوری زندگی کسی بھی انسان کو راگی کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، وہ نبی چاہتے ہیں کہ ان کے امتیوں کے، ان کے فالوورز کے، ان کے غلاموں کے ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے زندگی میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بنائیں، آئیڈیل بنائیں، ان کو اپنا آقا بنائیں۔ کل اگر ہم لوگوں کو ان کی شفاعت چاہیے، ان کے قدموں میں اگر جنت میں جگہ چاہیے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اگر جنت میں جگہ ہم کو چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر کل قیامت والے دن فخر محسوس کریں، ہم کو ضرورت ہے ان کے سنتوں پر عمل کرنے کی۔ صرف ٹوپی ان کی سنت نہیں ہے، سر کے اوپر کپڑا ڈھانکنا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، سر پہ پگڑی باندھنا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک سنت تھی، چہرے کے اوپر داڑھی سجانا بے شک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آسان ہے آج چہرے کے اوپر داڑھی رکھ لینا، آسان ہے آج سر کے اوپر پگڑی باندھ لینا، آسان ہے آج نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سر کے اوپر پگڑی باندھنا، لمبے کپڑے پہننا، آسان ہے آج اپنے آپ کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بتانا، ان کا عاشق بتانا، ان کا امتی بتانا، آسان ہے آج نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باتیں کرنا، بیان کرنا۔ جھوٹ نہ بولنا بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر ہمارا عمل کتنا ہے؟ غیبت نہ کرنا بھی، غیبت نہ سننا بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے اوپر ہمارا عمل کتنا ہے؟ خود بھوکے رہ کر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، کوئی ضرورت مند ہمارے سامنے ضرورت پیش کرے اس کی حاجت پوری کرنا، یہ بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کے اوپر ہمارا عمل کتنا ہے؟ کوئی انصاف مانگنے کے لیے آئے، کوئی انصاف مانگنے کے لیے آئے، اپنا آدمی انصاف مانگنے کے لیے آیا، غیر بھی انصاف مانگنے کے لیے آیا، اگر انسان غیر انصاف غیر کی طرف ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس وقت میں انصاف کی بات کرنا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت کے اوپر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ تواضع کی زندگی گزارنا، اکڑ، تکبر، کبر، بڑائی، گردن کو جھکا کر چلنا، کوئی گالی دے تو برداشت کر لینا، رشتہ داروں کے حقوق صحیح معنی میں ادا کرنا، اڑوس پڑوسیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے اوپر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ سچائی کے ساتھ بزنس کرنا، بزنس میں ملاوٹ نہ ہو، سچائی ہو، حلال کمائی ہو، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کے اوپر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریکمنڈیشن،
کل قیامت والے دن انہی لوگوں کو پسند کرے، انہی لوگوں کو ریکمنڈیشن کریں گے، انہی لوگوں کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہوں گے، ان کے سچے فالوورز ہوں گے۔ زبان سے کہنے سے ہم ان کے عاشق نہیں بن سکتے، صرف زبان سے کہنے سے ہم ان کے فالوور نہیں بن سکتے، ان کے سچے غلام نہیں بن سکتے۔ کوئی غیر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ان کے پاس انصاف کی بات لے کر آئے، انصاف کے لیے آئے اور بے انصافی کا فیصلہ ہوا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی غیر، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا انصاف کے لیے آیا ہو اور اس کو انصاف نہ ملا ہو، ایک واقعہ بھی آپ لوگوں کو سیرت کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور، حضرت عمر کا دور، عثمان کا دور، حضرت علی کا دور، تمام صحابہ کرام کا دور، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور، آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا مسلمان اگر غلط کے اوپر ہے، مسلمان اگر غلطی کیا ہے، مسلمان کسی یہودی پہ، عیسائی پہ، کسی مجوسی پہ، کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کے اوپر ظلم ہوا ہو اور صحابہ کرام کے دربار میں، پیارے نبی کے دربار میں، ان کے غلاموں کے دربار میں، ان کے صحابہ کرام کے دربار میں جب تک اسلامی حکومت چلتی رہی، کسی امیر المومنین کے دربار میں آیا ہو کوئی نان مسلم اور اس کو انصاف نہ ملا ہو، کوئی ایک واقعہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ انصاف کی بات کرتا ہے اسلام، انصاف کی بات کرتا ہے قرآن، انصاف کی بات کرتے ہیں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم لوگوں کو بھی انصاف کی بات کرنے کی ضرورت ہے، سچائی پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں پہ ظلم کرنے کی اجازت قرآن نہیں دیتا، اسلام نہیں دیتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے۔ اس کے اور بھی کئی واقعات انشاءاللہ اگلے جمعہ اگر مجھے موقع ملا تو میں آؤں گا، ورنہ پھر جب میں دوسرے جمعے میں آؤں گا، اسلامی جو حکمران تھے، جو بادشاہ تھے، جو خلیفہ تھے زمانے کے، جن کے زندگی میں انصاف کے جو واقعات ہیں، انشاءاللہ کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریکمنڈیشن، ان کی شفاعت، ان کی سفارش، ان کے قریب میں جنت میں اگر جگہ چاہتے ہو، ان کے سچے عاشق بنو، ان کے سچے غلام بنو، ان کی سیرت کو اپناؤ، سچائی ہمیشہ اپنی عادت بنا لو، غیبت نہ کرو نہ سنو۔ اگر کوئی غیبت آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، کانوں میں انگلی ڈالو اور نکل جاؤ۔ دوست ناراض ہو گیا، ناراض ہونے دو، اللہ ناراض نہ ہونا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہ ہونا۔ اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق، سچا غلام بنائے۔ اللہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے، ان کے قدموں میں اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔